ونصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جاش رشتہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ شروعی زمانہ میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے، مگر حضرت زید سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ منہ بولے بیٹے بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ بعد جب زید نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مؤمنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جب کہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدہ میں گر گئی اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا۔ سب بیویوں کا نکاح اس کے عزیز و رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقابلہ کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ ان کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کے قصے میں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت شوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خامند کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس شوکن کے جو لاڈلی بھی تھی، مگر اس کے باوجود زور سے صفائی دی اور تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بزرگہ خاتون تھی، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی، نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھی، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا اس کو صدقہ کر دیتی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج محترمات نے پوچھا، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ازواج محترمات کی تنخواہ مقرر فرمائی، ان کے پاس ان کے حصے کا 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھی کہ یہ سب کا ہے۔ فرمانے لگی تقسیم کے لیے اور بھی بیویاں زیادہ مناسب تھی۔ قاصد نے کہا یہ سب آپ ہی کا حصہ اور تمام سال کے لیے ہے، تو تعجب سے کہنے لگی سبحان اللہ، منہ پر کپڑا ڈال لیا، اس مال کو دیکھا بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا حجرہ کے کونا میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جو اس قصہ کو نقل کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک مٹھی بھر فلاں کو دے دو اور ایک مٹھی فلاں کو،
غرض رشتہ داروں، غریبوں، بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم کر دیا۔ اس میں جب ذرا سا گیا تو برزہ نے بھی خواہش زہر کی، فرمایا جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور لے کر گنا تو 84 درم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے، اس کے آنے میں ہی بہت فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 تو ختم کر دیے گئے، تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے، اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں رہتی تھی۔ صدقہ کی کثرت کی وجہ سے مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں حضرت زینب کے یہاں تھی اور ہم گرو سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ کپڑوں میں رنگ دے رہے ہیں اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب کو خیال پیدا ہوا کہ حضور کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر محبوب علیہ السلام تشریف لائے، جب دیکھا تو وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ مخفی نہیں، رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، لیکن پھر بھی آخر عورتیں تھیں جو مال کا رکھنا جانتی ہی نہ تھی، اور حضور کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔